بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلے تاریخ کی کتابوں میں تمام لوگوں نے ذکر کیا۔ دو لوگ کسی جگہ سفر پر نکلے، ایک جگہ کھانا کھانے بیٹھے تو ایک نے 5 روٹیاں نکالی اور دوسرے نے 3۔ بس ان کے قریب ایک اور مرد گزرا، اس نے سلام کیا تو یہ دونوں کہنے لگے کہ کھانا حاضر ہے، آپ بھی آئیں اور کھانا کھا لیں۔ بس وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانے لگا، اور جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے ان کو 8 درہم دیے اور کہنے لگا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان اس 8 درہم کو لے کر جھگڑا ہو گیا، اور 3 روٹیوں والا کہنے لگا کہ یہ ہمارے درمیان آدھے آدھے ہیں، اور 5 روٹیوں والا کہنے لگا کہ میرے 5 اور تیرے 3 ہیں۔ اور فیصلہ نہ ہوا تو انہوں نے اپنا مقدمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے آئے اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، اس معمولی معاملے میں جھگڑنا اچھا نہیں ہے، صلح کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو 3 والا کہنے لگا کہ میں فیصلہ کیے بغیر راضی نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو کڑوے فیصلے کے علاوہ راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر 8 میں سے تیرا 1 درہم ہے اور تیرے ساتھی کے 7 درہم ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیری 3 روٹیاں نہیں تھی اور تیرے ساتھی کے 5 نہیں تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ 24 ٹکڑے ہوئے، اور ان کی تہائی جو کہ 8 ہے تو نے کھائی، اور 8 ٹکڑے تیرے ساتھی نے، اور 8 ہی مہمان نے کھائے۔ تو جب اس نے تمہیں 8 درہم دیے ہیں، تیرے ساتھی کے 7 ہوئے اور تیرا 1، کیونکہ ٹوٹل 24 ٹکڑے ہوئے تھے، اس کی روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے تھے۔ 8 اس نے خود کھائی تو 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے کے 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے تھے، اس نے خود کھائے اور 7 مہمان نے کھایا، لہٰذا 3 روٹی والے کا 1 ہوا اور اس کا 7۔ بس دونوں مرد اپنے فیصلے میں بابصیرت ہو کر واپس پلٹ گئے۔ ایک شخص کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے مال میں سے ایک جز کی وصیت کی اور تعین نہ کیا کہ جز سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اس کے ورثاء نے اختلاف کیا اور یہ مقدمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے آئے، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے مال کا 7واں حصہ نکالا جائے، اور خدا کے اس قول کی تلاوت کی، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر باب کے لیے ان لوگوں میں سے ایک جز تقسیم کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جس نے موت کے وقت اپنے مال کے 1 سہم کی وصیت کی تھی اور اسے معین نہیں کیا تھا، تو جب وہ مر گیا تو اس کے ورثاء نے اس کے معنی میں اختلاف کیا کہ سہم سے مراد کیا ہوتا ہے اور کتنی مقدار سہم ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کے مال کا 8واں حصہ نکالا جائے، اور آپ علیہ السلام نے خدا کے اس قول کی تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا اس شخص کے متعلق جس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے ہر اس غلام کو آزاد کرنا جو میری ملکیت میں قدیم ہے۔ جب وہ مر گیا تو وصی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے، اور قدیم سے اب کون کون سے غلام مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے آ کر سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر اس غلام کو آزاد کر دو جس کو اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور خدا کے اس قول کی تلاوت کی، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے کئی منزلیں مقدر کی، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے کھجور کے قدیم شاخ کی طرح۔ اور یہ ثابت ہے کہ کھجور کے گچھے کی جڑ چاند کی مانند کوہانی شکل تک اس سے پھل توڑ لینے کے 6 ماہ بعد پہنچتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کے متعلق جس نے نظر مانی تھی کہ میں ایک حین یعنی ایک مدت، ایک وقت
روزہ رکھوں گا، لیکن اس نے وقت کا تعین نہیں کیا تھا کہ کتنا وقت میں روزہ رکھوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 6 ماہ روزہ رکھے، اور آپ نے خدا کے اس ارشاد کی تلاوت کی، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور ہر حین اپنے رب کے حکم سے پھل دیتے ہیں، اور یہ ہر 6 ماہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، میرے سامنے کھجوریں پڑی تھیں، بس میری بیوی آگے بڑھی اور اس نے ان میں سے ایک اٹھا لی۔ میں نے قسم کھائی کہ نہ وہ کھائے اور نہ اسے پھینکے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آدھی کھا لے اور آدھی پھینک دے، اور تو اپنی قسم سے چھوٹ جائے گا۔